نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے،
جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف آیتیں مختلف جگہوں سے پڑھی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ حشر کی ہے، دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، پھر تیسری آیت بھی جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے سے کیا سیکھا، یعنی روزوں سے ہم نے کیا سیکھا، اس چیز کے تعلق سے گفتگو کروں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے آداب جمعہ بتا دوں۔ آداب جمعہ، جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ آداب ایک جمعہ یہ ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جائے اور اذان ہو جائے، اب اس کے بعد سے کسی انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ ایک دوسرے انسان دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس غلطی کا اصلاح بھی نہیں کر سکتا، ٹوک نہیں سکتا ان کو۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بولتا ہے یا باتیں کرتا ہے یا دیگر حرکات و سکنات کرتا ہے، اور یہاں تک لکھا محدثین نے کہ اگر کوئی یہ سامنے رکھا ہوا کوئی کنکری ہے، سامنے رکھا ہوا کوئی چیز ہے، اگر اس کو بھی اٹھاتا ہے تو اس میں کو بھی جمعہ کے ثواب سے کمی ہوگی۔ تو اس لیے جمعہ کے آداب میں سے ہے جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے یا ممبر پر خطیب آ جائے تو برائے مہربانی سب خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائیں اور خطبہ کو بغور سننے کی کوشش کریں۔ خطبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اور آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی رسم و رواج کے طور پہ چلا آ رہا ہے، باپ دادوں سے جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، ہمارے دادا کے دور میں جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، پھر ہمارے اور دیگر دور کے اندر ہوتے گیا، تو یہ ایک کیا ہے، رسم کے طور پہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں۔ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے، یعنی جمعہ کا خطبہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ایک ہفتے کے اندر معاشرے کے اندر کوئی کیا کیا برائی ہوئی، کس سے لوگ غفلت برت رہے ہیں، کیا کیا کرپشن ہے، کیا کیا فساد اور کیا کیا بگاڑ ہے، کیا کیا کمیاں ہیں، اس کمیوں کو بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اپنا اصلاح کر لے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو بہرحال نماز جمعہ خطبہ جمعہ کے دوران ایک دوسرے سے بات کرنا، یہاں تک کہ سامنے اگر کوئی کنکری بھی رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہٹانے سے انسان کیا ہوتا ہے، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی جب بھی خطاب ہو رہا ہو، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، اس وقت آ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نظریں جما دیتے تھے کہ گویا صحابہ کرام کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر ذرا بھی جنبش کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جانے کا خدشہ ہے۔ تو ایسے خطاب سماعت کرتے تھے۔ تو ایسی ہی خطاب سماعت کرنے کا ہمیں اور آپ کو بھی ویسا ہی چاہیے۔ کیوں؟ ایک آپ کو نقطے کی بات بتاؤں اور فقہی بات میں بتاؤں آپ کو۔ ہم نے اور آپ نے رمضان کیا ہے، عام دنوں کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، لیکن جمعہ کے دن جو 2 پڑھتے ہیں، تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 2 جو خطبہ ہی 2 کور کرتے ہیں۔ اس لیے نماز میں جیسے بولنا درست نہیں ہے، خطبہ کے دوران بھی بولنا درست نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اس بات کو یاد رکھیں
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن آداب جمعہ میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن ذرا پہلے آنے کی کوشش کریں، ذرا پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ تو انسان ہے کہ انسان ابھی تو 1 بجے اذان ہو رہی ہے نا، 1:45 بجے اذان ہو رہی ہے، اگر آپ 3 بجے بھی اذان دیں گے جمعہ کے تو بھی وہ پیچھے ہی آئے گا۔ وہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ عادت ہے انسان۔ تو اس لیے یہ اپیل ہے، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایسا ہے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ خطبہ کہ جمعہ کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ جمعہ کے ثواب سے کیا ہے، فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ نماز کا ثواب تو آپ کو ملیں گے لیکن خطبہ کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ معروف و مشہور حدیث بارہا سنتے ہوں گے آپ لوگ، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر آ کر کے کون بیٹھتے ہیں؟ کون بیٹھتے ہیں؟ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، رجسٹر لے کر کے آتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ناموں کو نوٹ کرنا شروع کرتے، نام لکھنے کی شروعات کرتے۔ اگر کوئی شخص پہلی گھڑی میں پہلی ساعت میں پہنچا ہے اور مسنون طریقے سے غسل کر کے آیا ہے، پہلی گھڑی پہ آگے پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ عبد الرحمن پہلی گھڑی میں آیا ہے، ان کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جائے۔ دوسرے میں عبداللہ آیا ہے، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ پہنچا ہے دوسری گھڑی میں، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ ان کو ایک گائے قربان کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تیسرے گھڑی میں عبد الجبار پہنچتا ہے، عبد الجبار کا نام نوٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ایسا کیا جائے، ایک بکرے قربان کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے۔ چوتھی گھڑی میں کوئی عبد الستار پہنچتا ہے، ان کا نام نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص چوتھی گھڑی میں پہنچا ہے، ان کو ایک کیا ہے، مرغے قربان کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے۔ پانچویں گھڑی میں کوئی پہنچتا ہے، دیگر انسان پہنچتا ہے، عبد السلام پہنچتا ہے، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ عبد السلام پانچویں گھڑی میں پہنچا ہے، ان کو ایک انڈا قربان کرنے کے برابر ثواب دے دیا جائے۔ تو اور اس کے بعد پھر جو آتے رہتے ہیں ان کے بعد ایک کے بعد دیگر نام نوٹ کر فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے، خطیب ممبر پر آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، پھر اس کے بعد ان کے نام لکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اب آپ تو آئے ہیں لیکن آپ کی حاضری نہیں ہوئی ہے۔ مثلا آپ ایک مثال لے لیجیے، کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ آدمی کو آنے سے پہلے، ٹیچر آنے سے پہلے، استاذ آنے سے پہلے، آنے کے بعد کیا کرتا ہے، نام لکھ لیتا ہے۔ جو پہلے ایک دم فرسٹ سے شروع سے آخر تک کوئی ہے ان کے گھنٹی میں یا ان کے لیکچر میں بیٹھا ہوا ہے، تب ان کا کیا ہوتا ہے، حاضری لگتا ہے۔ لیکن جب حاضری کے بعد جب آتا ہے وہ بچہ تو ان کا نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ بچہ تو حاضر ہے لیکن رجسٹر میں کیا ہے، غیر حاضر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جمعہ کے دن تو حاضر ہیں، خطاب سن رہے ہیں، لیکن فرشتے کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی یہ ایک کام ضرور کریں کہ جمعہ کے دن ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں، اور اگر جمعہ کا اذان ہو جائے اور اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار کرنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، دیگر کاموں میں مشغول ہے تو وہ چیز غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جب جمعہ کا اذان ہو تو کیا کرو، خرید و فروخت کیا کرو، بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو اور نماز جمعہ کی طرح دوڑ پڑو۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن ذرا پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری آداب جمعہ میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن جہاں آپ کو اگر کوئی انسان بعد میں آیا ہے تو تحیۃ المسجد دو پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، یا جو پہلے آیا ہوا ہے وہ بھی تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اس کے بعد کیا ہے جتنا ان کو ہو سکے نمازیں، جب تک کیا ہے خطبہ کا اذان نہ ہو جائے، جمعہ کا اذان نہ ہو تب تک آپ پڑھتے رہیں، اس کے بعد خاموشی اختیار کریں اور بیٹھ جائیں۔ بڑی وعید ہے اس کے تعلق سے، جو جمعہ میں بعد میں پہنچتے ہیں ان کے لیے بڑی سختی سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تنبیہ کی ہے، ان کو روکا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں کیا کروں، آگ جلانے کا حکم دوں، آگ جلانے کا حکم دوں، اور ان کے گھروں سمیت، لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو نمازیں جمعہ سے پیچھے ہیں، جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو میرا جی چاہتا، میں نے ارادہ کیا
کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنی بڑی وعید ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کرنا چاہیے. جمعہ جو ہے، جمعہ کے دن ہے، پورے مخلوق روتی ہے. جمعہ کے دن پورے مخلوق روتی ہے، پورے مخلوق گڑ گڑاتی ہے، پورے مخلوق عاجزی و انکساری کرتی ہے سوائے انسان اور جن کے. تمام مخلوق روتی ہے. کیوں؟ جب بھی قائم ہوگی جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اس لیے وہ ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے کہیں ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے. اسی لیے نماز جمعہ کے فجر جو ہوتا ہے، نماز جمعہ کے فجر میں بھی کیا ہے نا سورہ سجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ سجدے کی حالت میں ہو اور اللہ کا یہ عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں. لیکن کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے فجر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں؟ میرے بھائی نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں بتا یہ رہا کہ دیکھیے ہم سے اور آپ سے رمضان نکلا ہے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے ایمان باقی ہونا چاہیے، ہمارے ایمان سلامت ہونا چاہیے. ہم اسلام سے نہیں نکلے ہیں. اسلام سے جب نکلیں گے تب ہمارے لیے نماز و روزہ پھر ایسا ہوگا کہ جب تک کہ پھر آپ توبہ و طائف ہو کر کے اسلام میں نہیں آ جاتے تب تک آپ کے اوپر وہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہیں. اس لیے ہم اور آپ کو رمضان المبارک میں جس طرح سے میں نے اور آپ نے عبادتیں کی، جس طرح سے میں نے اور آپ نے مسجدوں کو آباد کیا، جس طرح سے میں نے اور آپ نے نیکیاں جمع کر لی، تو ہم اور آپ اسی طرح سے دیگر مہینوں کے اندر بھی ہم اور آپ وہی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے تڑپ، اسی طرح سے شوق، اسی طرح سے جذبہ، وہی عبادت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اور میرے بھائیو یاد رکھیں، ہمارے اور آپ کے روزہ تو اسی وقت قابل قبول ہے. ہمیں اور آپ کو کسی نے کسی سوال کیا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی؟ تو بتایا کہ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے، آپ کی عبادتیں جب قبول ہوئی ہے اس کا ایک اشارہ یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ آپ کو دیگر، جیسے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی ہے، دیگر مہینے کے اندر بھی آپ عبادت کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہے، ویسے دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اگر دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ رمضان المبارک کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے آپ نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کیے، نماز تراویح پڑھی، وہ سنت تھی، ان کو آپ ادا کیے، تو آپ دیگر مہینوں کے اندر بھی نمازوں کی پابندی کریں گے اور دیگر مہینوں کے اندر بھی آپ وقت نکالیں گے. لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کیے اور 11 مہینے چھوڑ دیے تو آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بھلا وہ انسان کتنا خراب انسان ہے، کتنا بدتر انسان ہے، کتنا گیا گزرا انسان وہ انسان ہے جو انسان اپنے رب کو صرف رمضان میں جانے اور رمضان کے بعد پھر رب کو نہ پہچانے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کس طرح سے اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنا ہے. تو ہم نے رمضان المبارک سے کیا سیکھا؟ رمضان جو ہمارے سروں پر آیا تھا، رمضان المبارک کا روزہ جو ہم نے اور آپ نے رکھا، یہ روزے کا مقصد ہی یہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی انسان بن جائے، تاکہ اللہ سے ڈرنے والا انسان بن جائے. بھلا ہم اور آپ کیسے اللہ سے ڈرنے والے بنے؟ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر کہاں اللہ کا خوف آیا کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے جو شوال کے چاند نظر آتے ہی عبادتوں میں سست پڑ گئے، اللہ کی بندگی میں سست پڑ گئے، مسجدوں کو ویران کر دیے. کیا یہ شوال کا مہینہ اور شوال کا چاند اس لیے دیکھا گیا تھا کہ مسجدیں ویران ہو جائیں؟ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنا تو آسان ہے. کیوں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ماحول ہوتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید و بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عبادتیں کرتے ہیں وہ اصل دیکھا جائے گا کہ واقعی معنوں میں یہ بندگی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، اصل مقصد کیا ہے اور ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک سے کیا سیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب ہے یہاں پر. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے، پورے عالم انسانیت سے بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک خصوصیت ہے، مخصوص یہ ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر، تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مقصد بتا رہا اللہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون، یہی مقصد ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا، تاکہ انسان متقی بن جائے. تو ہمیں اور آپ کو جو رمضان درس دینے کے لیے آئے تھے، متقی بنانے کے لیے آئے تھے. اور میرے بھائیو، کیا ہم اور آپ متقی بن گئے؟ کیا ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا؟ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا؟ کیا لعلکم تتقون جو مقصد تھا رمضان المبارک کو روزہ رکھنے کے، اس مقصد کو ہم نے اور آپ نے پا لیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ کہتا ہے کہ ایسا متقی بنو، ایسا اللہ سے ڈرنے والا بنو، ایسا خوف کھانے والا بنو، اللہ کی بندگی کرنے والا ایسا بنو. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کے رضا والا کام کرے گا، اللہ کے خوشنودی والے کام کرے گا، رب کی بندگی کرے گا، اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا، جنت میں جانے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان جان لے، ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہاں کل سے مراد آج کے بعد جو کل آنے والے وہ کل نہیں، بلکہ کل سے مراد یہاں پہ یہ ہے انہوں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ محشر کی وہ دہشت ناک گرمی، یا پھر وہ عذاب قبر کی وہ دہشت ناک مناظر، یا پھر اسی طرح قیامت کے وہ دردناک عذاب جس دن ایسے ہوں گے کہ حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی اور ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوں گے. اس دن کسی کا پرشان کوئی حال نہیں ہوگا. انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی گناہوں کے ذریعے سے ایسا ہوگا کہ اپنے کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چھاتی تک ڈوبا ہوگا، کوئی کوکھ تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور گناہوں کے عوض میں کوئی تیر رہا ہوگا، وہ تانبے کی زمین ہوگی. اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ تو وہی اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ پھر آگے فرماتا کہ اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تب تمہارے نیکیاں کرنا آسان ہوگا، تب تمہارے برائیوں سے بچنا آسان ہوگا. ورنہ اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، دلوں کے اندر تقوی نہیں آئے گی، تب پھر ہمارے اور آپ کی زندگی اسی طرح سے کٹے گی. ہمارے اور آپ، میں اور آپ اللہ کی بندگی میں زندگی کو نہیں کاٹیں گے، بلکہ بندگی شرمندگی میں ہمارے اور آپ کی زندگی کٹے گی. اس لیے اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے دلوں کے اندر، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے دلوں کے اندر، تب تو ہم اور آپ عبادتیں کر سکیں گے. ورنہ وہی انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا تو وہ ابھی نماز فجر کی اذان جو ہوتی ہے آج کے دور میں 5 بجے ہو چکی ہے. انسان 5 بجے بھی اگر اٹھے تو وہ آرام سے 2 رکعت سنت اور نماز فجر ادا کر سکتا ہے، 5 بجے بھی اٹھے تو. لیکن ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا 3 بجے اٹھ گئے آدمی، کوئی 3:30 بجے اٹھ گئے، کوئی 4 بجے اٹھ گئے. بھلا وہی انسان ہے، باڈی اس کا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. وہ انسان جو 2:30 بجے اٹھتا تھا، وہ انسان جو 3 بجے اٹھتا تھا، وہ انسان جو 4 بجے اٹھتا تھا، آج ان کی ضمیر کیسے ختم ہو گیا کہ آج انسان وہ 5 بجے بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ قیام اللیل راتوں کو جاگ کر کے بھی، رات میں تراویح پڑھ کر کے، درود سن کر کے، اتنے راتوں میں جاگ کر کے گھنٹے ان کے باوجود بھی وہ بندہ جب اٹھتا تھا تو ابھی کیا ہو گیا اس انسان کو؟ ابھی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کیوں؟ تب مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے.
ہمارا آپ کا مقصد، جو مقصد مین مقصد تھا اللہ نے جس لیے ہمیں آپ کو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، ہم اور آپ فیل ہو گئے، اس میں فیل ہو گئے۔ اگر واقعی معنوں میں پاس ہوئے ہوتے تو ہم اور آپ اسی طرح سے بندگی کرتے، ہم اور آپ اسی طرح سے عبادت کرتے، ہم اور آپ مسئلوں کو اسی طرح سے آداب کرتے، ہم اور آپ اسی طرح سے دروس کے اندر حاضر ہوتے۔ کیا رمضان المبارک کے بعد مسجد میں اذان ہونا بند ہو گئی؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد مسجدوں کے اندر درس حدیث اور درس قرآن بند ہو گیا؟ کیا دیگر چیزیں بند ہو گئی؟ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، بہرحال یہ ہمارا آپ کا مقصد جو روزہ آیا تھا ہمارے آپ کے درمیان، اور روزہ ہم نے اور آپ نے جو رکھا، اور ان کے باوجود پھر ہمارے آپ کی زندگی اسی طرح سے ہے، تو ہمارے آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو ہم ہیں میرے بھائی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کیا تھا، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تھا، وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ اگر اٹھائیں گے، وہ اسلاف کی زندگیوں کو اگر آپ اٹھائیں گے، تو وہ اسلاف اور سلف صالحین، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں اللہ رب العالمین کی بندگی میں کٹتے تھے، رمضان المبارک کے روزے رکھ بھی لیتے تھے، لیکن ان کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر خوف ہوتا تھا، اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ ہم نے جو قیام اللیل راتوں کے اندر کیے ہیں، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا تھا، اس فرض کی ادائیگی جو ہوئی ہے، اس فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے کیا؟ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا کہ نہیں؟ اس لیے صحابہ کرام سلف صالحین 6 ماہ تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ آج کا یہ انسان کیسا ہے؟ آج رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، نمازوں سے غائب ہو گیا، ان کو اتنا یقین ہو گیا، ان کو اتنا بھروسہ ہو گیا، ان کو اتنا ایسا لگنے لگا کہ واقعی معنوں میں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، تو مقصد سے بے ناکام ہو گئے۔ لعلکم تتقون، جو اللہ نے کہا تھا کہ متقی بن جانا، اور اللہ تبارک و تعالی متقی شخص ہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقی شخص ہی کی بندگی کو عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام کر جائیں، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ہماری زندگی کی ایک بھی نماز قبول ہو گئی تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے، جن کا دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایسے انسانوں کی عبادتوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے ایک بھی عبادتیں اگر قبول ہو گئی بس میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ تمام عبادتوں کا مقصد میرے بھائی، تمام عبادتوں کا مقصد، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ قربانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سب کے اندر تقوی ہی رکھا گیا ہے، تقوی ہی رکھا گیا ہے۔ میں اور آپ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ تقوی ہی ہے، اس کا بھی مقصد تقوی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ایسا ہے کہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے رمضان المبارک کے روزے کا مقصد تقوی، عبادتوں کا مقصد تقوی، اور تقوی جب انسان کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں کے اندر آئے گا، اور اللہ کی بندگی کرے گا، ان کے مال کے اندر فراوانی ہوگی، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا تقوی کی وجہ سے وہ مصیبت اور پریشانی سے نکل سکتا ہے، مصیبت اور پریشانی سے نکل سکتا ہے اگر تقوی دل کے اندر آ گئی۔ آئیے میں بتلاؤں، ایک مثال دوں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، اور تقوی ہی کی وجہ سے کیسے کیسے مصیبتوں کا سامنا اور کیسے کیسے انسان بچ بچا کر کے نکل گئے ہیں، اور کیسے غریب گھرانے مالدار گھرانے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ہے، اور وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ حال ہے
کہ انہوں نے 10 سال تک حکومت کی ہے، 10 سال تک ذمہ داری سونپی جو گئی ہے، انہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، 10 سال تک راتوں میں نیند نہیں سوئے، راتوں میں نہیں سوئے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، یہ متقی بن گیا تھا، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر آ گیا تھا، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر آ گیا تھا۔ تو یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں اٹھتے تھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کون ایسے غریب گھرانے ہیں جو بھوکے سو گئے، اور کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عمر کے دامن کو پکڑ لے اور پکڑ کے پوچھ دے، عمر کہ تم تو آرام سے سو رہے تھے، تمہاری خلافت اور تمہاری حکومت میں تمہاری ہی بستی کے اندر فلاں بیوہ اور فلاں غریب بھوکے سوئے ہوئے تھے، کل قیامت کے دن اگر پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی طرح سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی جانور بھی، اگر افریقہ کے جنگل میں بھی اگر کوئی راستے خراب ہونے کی وجہ سے اگر گر کے اگر کوئی پریشان ہو جائے یا مر جائے تو کل کہیں مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تمہاری حکومت تھی، تم نے راستہ کو کیوں نہیں اچھا بنایا تھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا۔ تو امیر المومنین جب حکومت سونپی گئی، اللہ اکبر، جب حکومت دی گئی، ذمہ داری دی گئی، تو راتوں میں سونا حرام ہو گیا ان کے لیے، رات میں نہیں سو رہے ہیں، راتوں میں گشت کرتے ہیں، لوگ کو گھر جا کے دیکھتے ہیں، کسی کی ولادت کے موقع پہ کام آ جاتے ہیں، کسی کے گھر میں آٹا چاول پہنچانے کے کام آ رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گشت ایک غریب گھرانے تک پہنچتے ہیں۔ غریب گھرانے، وہاں ایسا غریب کہ صرف ماں اور بیٹی ہے گھر کے اندر، ماں اور بیٹی گھر کے اندر ہے، اور ان کے گھر میں کوئی بکری وغیرہ دودھ دیتی ہے اور اسی کو بیچ کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہے وہ دونوں۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ بکری ذرا دودھ کم دی، تو وہ دونوں ماں اور بیٹی میں ڈسکس اور دونوں میں بات چیت ہو رہی ہے کہ ایسا کیا جائے کہ بیٹی آج تو دودھ کم ہے اور جو دودھ لینے والے ہیں ان کو تو دودھ تو کسی بھی صورت میں دینا ہی ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ان کو ذرا پانی ملا کر کے بھرپائی کر دیا جائے، پانی ملا کر کے بھرپائی کیا جائے اور ان کو دودھ دے دیا جائے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میری ماں، آپ کا بات درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، جو ایک انسان بیچ رہا اس دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے، دھوکہ دڑی نہ کیا جائے۔ کیوں؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین کا یہ حکم ہے، کیسے دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی؟ ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، امیر المومنین کہاں اور ہم غریب کہاں؟ امیر المومنین کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہیں؟ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہاں سن رہے ہیں؟ تقویٰ میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا تقویٰ۔ امیر المومنین کہاں سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہتی ہے کہ یہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین رب تو دیکھ رہا، امیر المومنین کے رب تو دیکھ رہا، لعلکم تتقون، دلوں کے ڈر، اللہ کا خوف۔ امیر المومنین اتفاق سے ان کے گھر کے سامنے ہے، ان کے گھر کے سامنے موجود ہے۔ امیر المومنین اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ اسلم، ایسا کیا جائے، نشاندہ کر دیا جائے اس گھر کو، اس گھر میں کوئی ایسا نشان لگا دیا جائے تاکہ ابھی رات کی اندھیری ہے، پتہ نہیں کون سا گھر ہے کون سے گھر نہیں ہے، پتہ نہیں لگا سکتے، تو اس لیے نشان لگا دیا جائے تاکہ کل میں کہوں آپ سے کہ ان کے دونوں ماں اور بیٹی کو ہماری عدالت میں بلایا جائے، ہمارے پاس بلایا جائے، تاکہ میں انعام دے سکوں۔ دنیا کے اندر انعام، آخرت کے اندر بھی انعام ہوتا ہے، بلایا جائے۔ آخرکار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب گھرانے کی بیٹی ہے، دودھ بیچ رہی تو کھانا کھا رہے ہیں، زندگی بسر ہو رہا ہے، وہ اسے غریب گھرانے کی بیٹی ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرزندوں سے آ کے کہتے ہیں، اپنے بیٹوں سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی نیک سیرت اور عفیفہ پاک دامن عورت کی آواز میں نے سنا ہے، بیٹے کیا تم میں سے کوئی ہے کہ اس بچی کو شادی کے لیے تیار ہے، شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ واقعی معنوں میں اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہم شادی کرتے، لیکن میری عمر تو ہو گئی ہے، تم میں سے کون ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد محترم میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار بلایا جاتا ہے، اور ان کے کار دیکھیے ڈر کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ان کو فائدہ ہوا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بہو بن جاتی ہے، گھر کے بہو بن جاتی ہے، اور اسی سے جب نسلیں چلتی ہے تو نسلیں آگے چل کر کے انہی کے نسل میں سے
9 حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں، 9 حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا ڈر یہی کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو کیسے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اللہ نے یہی بات کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر ان کے سینے کے اندر ہے اور متقی بندہ ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ گئی، ان کے ہاتھ میں یہ رزق کہاں سے پہنچ گیا، ان کے گھر کے اندر یہ رزق کہاں سے پہنچ گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز جو ہم نے اور آپ نے سیکھا، اور میرا مقصد جو تھا رمضان المبارک کا یہی تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور بھلا ایسے متقی کیسے میں اور آپ بنیں کہ ہمارے آپ کے رمضان کے بعد نمازیں غائب ہونے لگی، ہمارے آپ کے کیا ہے زندگی میں کیا جمعہ کے میں تاخیر ہونے لگی، یہ کیسے ہم اور آپ متقی بنے۔ اس لیے میرے بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کب تک ڈرنا ہے؟ یہاں تک کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، تم مرو بھی تو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور مسلمین ہو کر کے مرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا آپ کا دلوں کے اندر کیسا تقوی آیا کہ 1 مہینے تک تو اللہ کا تقوی آیا، اللہ کا ڈر آیا، لیکن 1 مہینے کے بعد تقوی ہمارے ختم ہو گئی۔ ہمارے کیسے تقوی؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو تقوی کو باقی رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تقوی آ جاتا ہے انسان کے دل کے اندر، لیکن تقوی باقی رکھنا سب سے اہم چیز ہے۔ تقوی باقی رکھیں، تقوی کی حفاظت کریں، تقوی سنبھال کر رکھیں۔ اگر تقوی آیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ باقی رہنے والا تقوی ہم تک اور آپ تک نہیں آئے، تو ہمیں اور آپ کو باقی جب تقوی کو رکھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ اچھے لوگوں کے صحبت میں رہنا ہے۔ اچھے لوگوں کے بے نمازی کے ساتھ رہیں گے، آپ بھی بے نمازی بن جائیں گے۔ بے نمازی آپ کے دوست ہیں، آپ نماز کو آئیں گے، وہ بولیں گے چلو میاں کیا جا رہے ہیں۔ آپ نمازی کے ساتھ رہیں گے، آپ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے، آپ سچ بولیں گے۔ آپ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، جھٹ بھی بولیں گے۔ اس لیے تقوی کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے، ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا ویسے ٹپوری صحبت ہمارا آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صحبت ویسے میں پڑ گئے پھر ہم اور آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے تقوی اگر ہم نے اور آپ نے حاصل کی ہے تو تقوی کو باقی رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اور ابھی ہم سے اور آپ سے رمضان مبارک کا مہینہ گیا ہے، لیکن اللہ کی بندگی باقی ہے، اللہ کی عبادت باقی ہے۔ کب تک باقی رہیں گے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے، جب تک کہ موت نہ آ جائے، تب تک کیا ہے؟ عبادتیں باقی ہے، اللہ کی بندگی باقی ہے، ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان میں جو درس دیا، اور رمضان کا جو مقصد تھا، روزے کا مقصد جو تھا لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اور واقعی معنوں میں اگر ہم نے اور آپ نے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، ہم اور آپ متقی نہیں بنے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں رہے، ہماری زندگی اسی طرح سے کٹ رہی تھی۔ اگر ہم جھوٹے تھے رمضان کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بے نمازی تھے رمضان کے بعد بھی بے نمازی ہے، ہم اگر کسی کو حرام خوری کرتے تھے رمضان کے بعد بھی حرام خوری کر رہے ہیں، ہمارے آپ کے برے صحبت کے ساتھ رمضان سے پہلے رہتے تھے، ابھی بھی اگر رہ رہے ہیں، تو ہمارے آپ کے تقوی کی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارے آپ کی تقوی کی وہی مثال ہے کہ انسان نیکی تو کیا ہے لیکن نیکی کو باقی نہیں رکھ سکا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا مثال دیا ہے قرآن کے اندر اس عورت کا مثال دیا ہے جو کہ سورہ نحل آیت 90 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مکے کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت کیا کرتی تھی؟ دن صبح سے لے کر کے شام تک محنت کرتی تھی، کدو کاوش کرتی تھی، سود گانٹتی تھی، بڑی محنت کرتی تھی، لیکن جب ٹھیک شام ہوتے ہی یہ بھی کیا ہوتے غصے اور تیش میں آتی اور کیا کرتے نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس کو ریزہ کر دیتی، توڑ پھوڑ کر دیتی، سوتے دھاگے کو توڑ دیتی، تمام کیا ہوتے ہیں
محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اگر ہم نے اور آپ نے اگر وہی عورت کی مثال نہیں بن جانا کہ ہم 1 مہینے تو اللہ کی عبادت کر لیں، 11 مہینے پھر اللہ کو ناراض کر لیے، پھر عبادت کیے، پھر ناراض کیے، تو ہمارا آپ کے پاس نیکیاں باقی کہاں رہے گی؟ نیکیاں باقی کہاں رہے گی؟ اس لیے تقویٰ کا باقی رہنا ایک انسان کے یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ تقویٰ باقی نہیں، آپ یہی سمجھ لیجئے کہ 1 مہینے عبادت کے، 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو گئی، پھر 1 مہینہ اللہ کی عبادت کی، پھر 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی، ہماری کیا ہے؟ ہماری نیکیاں ختم ہو گئی، تو باقی کہاں رہا؟ اور اصل تو بقائے تقویٰ کا باقی رہنا ضروری ہے، تقویٰ کا باقی رہنا۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی ہمیں اور آپ کو اگر نوافل میں نے اور آپ رکھنا ہے تو ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ابھی شوال کا مہینہ ہے، یہ شوال کا مہینے کے اندر بھی اگر انسان وہ اس کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، روزے کے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی، تو کل قیامت کے دن پہلے حساب و کتاب جو ہوں گے فرائض کے تعلق سے، فرض کے تعلق سے، فرض میں کمی آئے گی تو نوافل کی وجہ سے۔ تو ہم نے اور آپ نے جیسے کیا کیا؟ روزے رکھے، اب روزے کے بعد شوال کے مہینہ ہے، شوال کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شوال کے مہینے کے بھی اگر 6 روزے رکھ لیتے ہیں، 6 روزے اگر رکھ لیتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام ستن کا صیام الدہر، کہ اگر کوئی شخص رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے زندگی بھر روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کی خاطر 1 روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جہاں تک ایک انسان کر سکتا ہے یہ جہنم، اور وہاں سے لے کر کے 70 سال کی مسافت اتنا دوری، اتنا ان کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے اگر روزہ رمضان کے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیے تو زندگی بھر روزہ رکھنے جیسا ہے۔ مثلا 1 روزہ 10 روزے کے برابر، 10 روزے کے برابر حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، تو اگر 30 روزے رکھے تو 30 روزے کتنے ہیں؟ 10 مہینے کے برابر، یہ 6 رکھ لیے 2 مہینے کے برابر ہو گئے، تو پھر کیسا پوری زندگی بھر؟ اب ہم آپ کی زندگی میں فرض جب سے ہوئی تب سے یہی روزہ کنٹینیو رکھتے جا رہے، پوری زندگی بھر روزہ رکھے آپ نے، پوری زندگی بھر روزہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ خواتین اسلام بھی اس روزے کو جہاں پر وہ روزہ آپ نے رکھا ہے تو اس روزے کا بھی اہتمام کریں، آپ لوگ مرد حضرات پہ اہتمام کریں، اور یہ چند دن ہے بس، بچے کچھ کنٹینیو بھی اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو کبھی 1 رکھ دیں، چھوڑ دیں، پھر رکھیں، پھر چھوڑ دیں، پورے مہینے کے اندر یہ مکمل کرنا ہے۔ تو اس روزے کا کیا اہتمام کرنا چاہیے، یہ روزہ رکھنا چاہیے تاکہ بقائی تقویٰ باقی رہے، تقویٰ ہمارے سینوں کے اندر باقی رہے، اور ہم اور آپ اللہ کی بندگی اسی طرح سے کرتے رہیں، اسی طرح ہم اور آپ یہ چیز کرتے رہیں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے میرے بھائی اس بات کو، میں اور آپ کہاں سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کیسے سمجھتے تھے؟ اپنی زندگیوں کو غنیمت جانتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صحت کو کیا ہے؟ بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو، تو یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اور میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوافل روزے، یہ فرض روزہ ہی رکھنا بڑا مصیبت ہے۔ یہ مئی اور جون کے مہینے کے اندر نوافل روزے کون رکھ سکتے؟ کون رکھ سکتے؟ تو میرے بھائیوں صحابہ کرام بھی ایسے سوچ سکتے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں سوچے۔ صحابہ کرام کو اگر زندگی ملی تو بکریاں چرانے کے باوجود بھی روزہ رکھتے تھے، اور بکریاں چرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بکریاں کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے، اور انسان بھوکے رہ کر کے دوڑ دھوپ کرنا، ان سے پوچھے کتنا مصیبت اور کتنا پریشانی ہے، لیکن صحابہ کرام ایسے کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ نکلے ہیں، تقویٰ کی وجہ سے۔ دیکھیے اگر کسی کے دل کے اندر تقویٰ ہے تو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ مثال موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کیا نکلے ہیں، کہاں؟ سفر میں نکلے ہیں۔ سفر میں ایک جگہ جا کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں ایک جنگل میں، وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کھانا نوش کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان وغیرہ بچھا دیتے ہیں، تمام لوگ اپنے اپنے جو کھانے کی چیز ہے موجود ہے لے کے سامنے آ جاتے ہیں، کھانے کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی کڑاکے کی دھوپ ہے، چھلچھلاتی ہوئی دھوپ، اور مکے اور مدینے کے اندر جو گرمیاں ہوتی ہیں میرے بھائی برداشت سے باہر ہے، بہت گرمی ہوتی، گرمی پڑتی ہے، بھاری گرمی ادھر کے۔ تو یہ ایسے دھوپ میں ایک شخص، ایک چرواہا ہے، بکری چرا رہا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھا، نوافل روزہ رکھا ہوا ہے۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھا لو. وہ بندہ کہتا انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں نوافل تم روزہ بھی کھول سکتے ہو، نوافل اگر آپ کھانا کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں آپ رکھ لو. وہ کہتا ہے میرے بھائی میری زندگی جو ملی ہے بہت کم ہے، اور مجھے نیکیاں جو جمع کرنا ہے بہت زیادہ جمع کرنا ہے، سفر آخرت جو ہے بہت طویل ہے، اس لیے مجھے نیکیوں کا اکٹھا کرنا ہے، نیکیاں جمع کرنا ہے، اور اگر میں روزہ چھوڑ دوں میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے امتحان لیتے ہیں، ایک امتحان کہ واقعی معنوں میں یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ خالی دکھاوٹی ہے. وہ کہتا اچھا ایسا کیا جائے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک بکری جو ہے نا ہم سے بیچ دیں، بکری میں آپ سے خرید لیتا ہوں، آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں، وہی پیسہ آپ کو کام آئیں گے، افطاری وغیرہ بھی کر لینا. کہا کہ پھر مالک کو میں کیا جواب دوں؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے اپنے مالک کو کہنا کہ یہ تو جنگل و بیابان کا معاملہ ہے، آیا ایک بھیڑیا اس کو اچک کے لے گیا، کھا کے چلا گیا، بات ختم ہو جائے گی، پیسہ تمہارے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ کا ڈر دیکھیے، ڈر بقائی تقوی دیکھیں. این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز تو پوشیدہ نہیں ہے نا، اللہ دیکھنے والا. این اللہ، میرا رب کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. یہ سننا ہی تھا ابن عمر کانپ گئے کہ اللہ اکبر، ایک چرواہا ہے، بکری کا چرانے والے ایسے چھلچلاتی دھوپ میں روزے رکھا ہوا، نوافل کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور یہ حالت ہے ان کے کہ اللہ کہاں ہے. تو یہ اے ابن عمر تو کیا ہے ان کے سامنے؟ آج ہم اور آپ کیا چھوڑتے ہیں؟ وہی سمجھ کے چھوڑتے ہیں آج کام تھوڑا زیادہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے، آج دھوپ تھوڑا زیادہ ہے روزے نہیں رکھ سکتے. لیکن وہ صحابہ کیا زندگیوں کو کیسے غنیمت سمجھتے تھے. ابن عمر اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے جو آقا ہے ان کے گھر بتایا جائے. ان کے گھر کدھر ہے؟ چلو اپنے آقا کا گھر بتاؤ، تمہارے جو مالک ہیں ان کے گھر بتاؤ. ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے آزاد کرا دیتے ہیں اس غلام کو. آزاد کرانے کے بعد پوری بکریاں بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اب تم سب کا مالک بن گئے ہو اور تمہارے ایک بات کی وجہ سے این اللہ کہ اللہ کہاں ہے، ایک انسان دنیا کے اندر خوش ہو کر کے تم کو آزاد کر دیا. اگر تمہارے دل کے اندر اسی طرح سے تقوی باقی رہا، یہ نہیں کہا کہ تم بہت کامیاب ہو گئے، بلکہ اسی طرح تقوی باقی رہا، اللہ کا خوف باقی رہا، اللہ کا ڈر باقی رہا، سینے پہ اسی طرح سے خوف خدا باقی رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک دنیا کی غلامی سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی طرح سے بقائے تقوی ہمیشہ باقی رہا، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے تمہیں آزاد کر دے گا. میرے بھائیو، ہمارے آپ کے تقوی کہاں گئے؟ ہمارے آپ کے تقوی کہاں گئے؟ یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا اس خطبے سے کہ دیکھیے ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جہاں صحیح العقیدہ اور صحیح لوگ اور صحیح منہج کے لوگ رہ رہے ہوں، تھوڑا دور سے ہی آنا کیوں نہ پڑے، وہیں آ کر کے نماز پڑھیں، وہیں آ کر کے نماز پڑھیں. کیوں؟ صحیح العقیدہ اگر ان کے عقیدے درست ہیں، عقیدے کے اندر گڑبڑیاں ہیں، تو ان کے پیچھے پھر نماز بھی کیا پڑھیں گے؟ وہ تو پریشانی اگر ہے، کوئی لاچار ہے بندہ، تو ایسی صورت میں ان کے پاس نماز پڑھے تو وہ مجبوری کی صورت ہے، وہ سب درست ہے، پڑھ سکتے. لیکن آپ کے پاس فراوانی ہے، تمام چیز ہے آپ کے پاس، ہر چیز ہے، سہولتیں موجود ہے، تھوڑا دور آپ چل کے اگر آ رہے ہیں تو آپ کو ثواب اس کے اندر مل رہا ہے، تو کوشش کریں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت پڑھنے کی. کیونکہ بعض صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ عنہم اجمعین کئی کوسوں دور سے چل کر کے آتے تھے نماز کے لیے. بعض صحابہ کرام پکڑ لیے ہمدردی کی وجہ سے کہ آپ بہت دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، ہم آپ کو سواری خرید کے دے دیتے ہیں، کوئی گدھا خرید کے دے دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے سوار ہو کر کے آنا اور آرام سے نماز پڑھنا. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا گھر جو ہے مسجد کا بازو ہی میں ہو. صحابہ کرام اس بات کو وہ الگ الفاظ سے کہہ رہے تھے، صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگ ان کے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایسا ہے کہ میں
کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ میں مسجد کے بازو میں میرا گھر ہو۔ اللہ کے نبی، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے یہ ہمارے ساتھی ہیں، بہت دور سے یہ نمازوں کے لیے آتے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کو ایک گدھا وغیرہ خرید کے دے دیں تاکہ اس پر سوار ہو کر کے آئیں، ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ چھلچھلاتی ہوئی دھوپ ہے، چل کے آنا بہت بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے اللہ کے رسول۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ایسا کروں کہ میرا مسجد کے بازو ہی گھر ہو، یہ گوارا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہا؟ ان سے سوال کیا جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ میرے ساتھی یہ جملہ تم نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات اس لیے کہا ہے کیونکہ ہماری زندگی بڑی تھوڑی ہے، ہماری زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور آپ ہی کی زبان اطہر سے ہم نے سنا ہے، آپ ہی نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایسا ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، دوسرے قدم اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے نیکیوں میں درجات بڑھ جاتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر اگر ایک قدم اٹھاتا ہے ان کو حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو وہ فضیلت کو پانے کے لیے میں نے یہ کہا ہے، اور کوئی چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہے کہ نہیں ہم ان سے مدد لینا نہیں چاہ رہے ہیں یا ہمدردی نہیں چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول، لیکن ہماری زندگی بڑی طویل ہے اور زندگی بہت کم ہے، لیکن وہ سفر آخرت ہمیں جانا ہے، نیکیاں بہت جمع کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کرو، تمہارے قدموں کے نشانات کیا ہوتے ہیں؟ گنے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر کوئی دور سے اگر آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ثواب بھی زیادہ ہے ان کا، ایسا نہ کہ چلو ہمارے گھر میں بازوک میں مسجد ہے وہیں پہ نماز پڑھ لیتا۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسجد پڑوسی کا حق بنتا ہے، لیکن اگر صحیح العقیدہ اگر ہے تب تو درست ہے، درست ہے، لیکن صحیح العقیدہ اگر نہیں ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے، اور مسجدوں کو ہی آباد کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا چاہیے، اور بقائے تقوی ہمارے سینوں کے اندر باقی رہنا چاہیے۔ بہرحال باتیں بے شمار تھی کہ ہم اور آپ رمضان مبارک کے بعد ایسا بھی غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہماری نیکیاں، ہماری محنتیں، قد و کاوشیں برباد ہو جائیں، بلکہ میں اور آپ اسی طرح سے جس طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیے ہیں، دیگر مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین بندگی کرتے رہیں۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ایک ایک بات کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو عبادتیں کی ہیں مولا کریم تو ان عبادتوں کو قبول کر لے، اور مولا کریم اصل جو ہے بقائے تقوی انسان کے سینوں کے اندر باقی رہنا، تقوی باقی رہنا، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے سینوں کے اندر، تمام مسلمانوں کے دل کے اندر بقائے تقوی، تقوی باقی رکھنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔